جدو بھی تسی کسی مجلس کے اندر واز و نصیحت کی مجلس کے اندر، دینداری کی مجلس کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کشادہ ہو کے اور بڑے ادب و احترام کے نال تسی اس دینی مجلس کے اندر بہنا ہے، پھر تانوں کچھ حاصل ہوئے گا۔ ادب تو علاوہ بے ادب بندہ کامیاب کدے نہیں ہویا۔ حضور نے سانو آداب سکھائے ہیں، دنیا داری کے اندر رہن دے آداب۔ نبی علیہ السلام نے دیوار کے نال سامنے اوک لگیا ویکھیا کسے بندے نے ٹھوک چھڈیا جی سامنے اور وہ دیوار نال لگ گیا۔ حضور نے فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، آداب سکھایا کہ اپنے سامنے یا اپنے سجے پاسے تھوکنا نہیں۔ اکثر مجلس کوئی کیوں ہوئے نہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کھبے پاسے تھوکنا ہے کہ وہ جو ہوتے بھی مٹی کرتے ہیں۔ آداب ہے مجلس دا بہن دا وہ دے نال کی ہوئے گا سانوں نیکی ملے، حضور دی سنت دا اجر ملے گا۔ بات معمولی جی ہے، اگر اسے نام فرمانی کرتے ہیں کوئی سزا بھی سانوں ایک ملے، یہ نہیں ملے، کیونکہ آداب اس سے بعد میں سکھائے گا۔ صحابی میرے نبی دا میرے محبوب پیغمبر بلایا، آکھن لگا مینوں زیادہ چیزاں یاد نہیں رہندیاں، مینوں کچھ دس دیو جہدے تے میں عمل کراں۔ حضور نے انہوں نے دسیا آقا علیہ السلام فرماندے نے میں تینوں تناں چیزاں دا حکم دینا، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سجن آکھیا غور کر میں تینوں تین چیزاں دسنا زندگی دے اندر اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں کرنا۔ یہ آداب میرے محبوب پیغمبر دس رہے، اگر تو میرے کو دنیا دے آداب پوچھنا ہے، کامیابی دے آداب پوچھنا ہے کہ میں دنیا کو کامیاب کیویں ہو سکنا، حضور فرماندے نے ایک گل یاد رکھی ہے، اللہ دے نال کسے نو شریک نہ کرنی ہے۔ اے تے بعد اللہ کی رسی نو مضبوطی دے نال پکڑنی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے واعتصموا بحبل
للہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میری رسی نو مضبوطی دے نال پکڑ لوی ہے۔ اللہ دی رسی نو کیویں مضبوطی نال پکڑنا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں چنگا ہو جاوے تے رب نہیں کیتا ہے، ماڑا ہو جائے تے ذہن دے اندر رکھی میرے کولوں کوئی گناہ ہو گیا ہے، میرے کولوں کوئی غلطی ہو گئی ہے، کیتا ماڑا بھی رب نہیں ہے۔ بندہ کوئی میرے نال ماڑا نہیں کر سکتا ہے، بندے تے یقین نہ کری رب تے یقین رکھی ہے۔ چنگا بھی وہی کرتا ہے تے ماڑا بھی وہی کرتا ہے، بیمار بھی وہی کرتا ہے تے تندرست بھی وہی کرتا ہے، مصیبتاں بھی وہی پیدا کرتا ہے تے آسانیاں بھی وہی پیدا کرتا ہے، موسم دے وقت بھی وہی بدلتا ہے تے دنیا داری دے نظام بھی وہی بدلتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں سجنا گل یاد رکھی ہے، میری بات یاد رکھی ہے، اللہ دے رستے نو مضبوطی دے نال پکڑ لوی ہے، اللہ تے یقین رکھی ہے، لوگاں تے یقین نہ رکھی ہے۔ میرے محبوب پیغمبر نے تیسری گل اپنے سجن نو فرمائی ہے، آقا فرماتے ہیں جدے سپرد معاملات کیتے جانا ہے وہ دے تے یقین رکھی ہے، یعنی اپنے ماں باپ تے اعتبار رکھی تیرا فیصلہ چنگا کرن گے، اپنے والدین تے یقین رکھی ہے تیرے واسطے فیصلہ جڑا بھی ہوئے گا وہ چنگا ہوئے گا، تیرا باپ تیرا فیصلہ کدے ماڑا نہیں کرے گا، تیری ماں کدے تیرا فیصلہ تیرا ماڑا نہیں کریں گے، تیرے واسطے جیڑی بھی سوچ ہوئے گی وہ نہ دی تیرے فائدے دی سوچ ہوئے گی۔ حضور فرماتے ہیں اپنے سجن نو وہ نہ تے یقین رکھی کدے نہ آکھی کہ میرا باپ میرے واسطے بے ایمان ہو گیا ہے، یہ فلانے بندے نال فلانے بھرا نال زیادہ سلوک کیتا ہے میرے نال نہیں کیتا ہے، یہ گل ذہن دے اندر نہ رکھی۔ میرے نبی فرماندے نے وہ جدوں بھی کرے گا تیرے فائدے دی گل کرے گا، کدے بھول کے بھی کوئی گل نہ کر پوی جدی وجہ تو دا دل تنگ ہوے تے گل آسمان تے پہنچ جاوے۔ حضور فرماندے نے کدی کوئی گل اونوں نہ کری ہے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے رب دا ادب کرے گا، اپنا ادب کرے گا، اپنے والدین دا ادب کرے گا۔ آقا فرماندے نے اے میں تینوں حکم دینا میرے نبی نے فرمایا جنہ چیزاں تو میں تینوں روکنا وا تینا چیزاں تو میں فضول گلاں نہ کری، فضول گفتگو نہ کری، حضور آداب سکھا رہے ہیں فضول گلاں نہ کری، ایک کثرت سے نال زیادہ سوال نہ کری، زیادہ سوال کرنا ہے، جنہ مسئلے کی لوڑ نہیں ہے وہ بھی مسئلے پوچھتے رہنا ہے، جنہ کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی مسئلے دا سوال کرنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں انہاں مسئلے دا سوال کسے کولوں نہ کری ہے، کسے کولوں پوچھی نہ، مسئلہ وہی پوچھی جڑا تیرے واسطے عمل کرنے والا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر کو ایک بندہ آ گیا ہے، این کر کے میرے نبی بیٹھے سن گلاں پہ کر دے سن، ایک بندہ آ گیا ہے اور گلاں بندے پوچھتے پے نے وہ بھی پوچھن لگ گیا ہے۔ حضور کو پوچھتا ہے حضور میرا باپ کون ہے، میرا باپ کون ہے؟ میرے محبوب پیغمبر بولو سوال پہ کرتا ہے میرا باپ کون ہے؟ میرے محبوب پیغمبر نے انہوں دسیا تیرا باپ فلانا ہے، بندہ بہت ہو گیا سی ہے، لیکن وہ گلاں سن کے انہوں برا جہا لگیا۔ حضور فرماندے نے جدوں تسی سوال کرو گے جنہاں دا تانوں فائدہ نہیں ہے، ہم تريدون ان تسالوا رسولهم كما سئل موسى۔ اللہ پاک فرماندے نے ایویں اگر
اگلے بندے تباہ ہو گئے نے کیونکہ انہاں سوال بھی کوئی کیتے نے جنہاں دا انہاں نو فائدہ کوئی نہیں سی ہے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کثرت دے نال سوال نہ کری کسے کولوں بھی ہے اگلی گل میرے نبی فرماندے نے میں تینوں روکنا وا اپنی دولت دنیا واسطے ضائع نہ کری اپنی دولت دنیا واسطے بندیاں واسطے ضائع نہ کری میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے لوگاں نو بخاؤن واسطے اپنی دنیا داری بخاؤن واسطے اپنی دولت نو ضائع نہ کری اپنے مال نو ضائع نہ کری میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے صحابی نو میرے نبی ادب سکھا رہے نے حضور فرماندے نے رب تو ڈردا رہی نیکی دے کام نو حقیر نہ سمجھی نیکی دے کام نو معمولی نہ سمجھی ہو سکتا ہے تیری چھوٹی جی نیکی رب نو بڑی چنگی لگ جاوے تیرا چھوٹا جی عمل رب نو پیارا لگ جاوے اے اللہ پاک تیرے تے اس عمل دی وجہ تو رحمت کر دے اس چھوٹے جے عمل دی وجہ تو رب تیرے تے رحمت کر دے تکبر نہ کری اللہ نو پسند نہیں ہو تکبر نہ کری تکبر کرنا رب نو پسند نہیں ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کسے دے عیب نہ کٹی تے او دے الوے کے نہ ہنسی ہے کسے دا نقص وے کے ہنسی نہ کوئی تینوں برایا کہ انہوں جواب نہ دیوی ہے میرے نبی نے فرمایا او دا جواب رب آپ ہی دے لوے گا کسے دا نقص نہ کٹی ہے نہ او دی بناوٹ وے کے ہنسی ہے نہ او دے حالات وے کے ہنسی ہے نہ او دا رنگ وے کے ہنسی ہے نہ ہی او دی تصویر تے شکل وے کے ہنسی ہے نہ ہی او دا گزارا وے کے ہنسی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے اگر تو دے حالات وے کے ہنسے گا کل تیرے الوے کے بھی کوئی ہنسے گا اللہ پاک فرماتے ہیں ابرائیت الذی تولا وآتا قلیلا وعقدا عنده علم الغیب فهو یرى ام لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى اللہ پاک فرماتے ہیں تیریاں محنتاں میں دیکھ رہا ہاں ایک دن تو آپ دیکھے گا میں تے دیکھ رہا ہاں تو کر رہا ہے سوف یرا ان قریب تو آپ دیکھے گا کہ میں کی کر رہا ہوں اللہ پاک فرماتے ہیں تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے تو محنت کرنا ہے تیرے گھر کو جہاں جاندا ہے تو گھر آ کے ویکھنا ہے 6 مہینے بعد ہے آپ میری فصل گھر کھڑی ہے آپ میرا ٹریکٹر گھر کھڑا ہے اینے میرے پر پیسے موجود نہیں ہے اینا میرے پر سامان موجود ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میری گل یاد رکھی سوف یرى میں تینوں دیکھ رہا ہاں تو ہی دیکھے گا اللہ پاک فرماتے ہیں سوف یرى ثم یجزاء الجزاء الاوفى وان الى ربك المنتهى وانه هو اضحك وابكى جڑے ہسدے پے بندے او میں ہسائے نہیں آئے جڑے دنیا تے روندے پے نہیں میں روائے نہیں آئے اللہ پاک فرماندے نے او بھی بندے میرے نہیں اے بھی میرے نہیں آئے ہسن دا ٹائم میں لے کے اونا رون دا ٹائم بھی میں لے کے اونا اب کا
اللہ فرماتے ہیں سارے کام میں کرنا رب العالمین فرماتے ہیں وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا اللہ پاک فرماتے ہیں ہنسی نہ کہ نہ ہوے کہ کل تیرے کول رویا نہ جاوے ہنسی نہ کہ دنیا تے ایشا ہونیاں کہ کری ہے نہ فرمانیاں رب دیاں ہونیاں کہ کری کہ کل تیرے کول کتے رویا ہی نہ جاوے اللہ پاک فرماتے ہیں جزاء بدلا اپنا پائیں گا رب العالمین فرماتے ہیں صحابی نو ہے کسے دے عیب ول ویکھ کے ہنسی نہ آئے تیرے جیندیاں کوئی تیرے ول ویکھ کے ہنسے گا حضور فرماتے ہیں اپنے سجن نو اپنے بیلی نو ہے میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں رب نو کھانا او پسند ہے او کھانا پسند ہے جس کھانے دے اندر کھان والے ہاتھ زیادہ ہونا ہے اللہ نو کھانا وہ پسند ہے جدے وچ کھان والے ہاتھ زیادہ ہونا ہے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے وہی بندہ رب نو پسند ہے حضور نے آداب سکھائے ہیں آداب جین دے آداب سکھائے ہیں میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے ایک بندہ دروازے تے آ کے ساتھ مارتا ہے میرے محبوب پیغمبر نو ہے حضور نے اپنے سجن نو کلیا چاہے دس گیا دروازے تے کھڑو کے آکھیدا ہے السلام علیکم دروازے تے کھڑو کے آکھیدا ہے السلام علیکم میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے یہ نہیں ایک برا نہیں دو برا نہیں تین برا سلام آکھیدا ہے سلام آکھ کے پھر گھر داخل ہوئیدا ہے پاویں اپنے گھر داخل ہونا وے حضور فرماتے ہیں دروازے تے اونچی ساری السلام علیکم آکھائے ہو سکتا ہے تیری بیٹی دے سر تو کپڑا لکھیا ہوئے ہو سکتا ہے کوئی مہمان تیرے گھر آیا ہوئے وہ سر تو کپڑا لکھیا ہوئے گھر تیرا ہے لیکن میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں دروازہ لگتے آناری اونچی ساری سلام آکھنا وہ تیری بیٹی سر تے کپڑا لے گئی ہے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے اجازت منگن والا اجازت منگتا ہے میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں تین برا سلام آکھنا ہے اگر کوئی آواز نہ آوے تے واپس ٹر جانے آداب نے میرے محبوب پیغمبر نے اپنے صحابیاں نو سکھائے نے حضور فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر نے اپنے صحابیاں نو اے پیاریاں گلاں سکھائیاں نے آقا فرماتے ہیں کسے دی خوشامد او دے منہ تے نہیں کرنی ہے کسے دیاں گلاں او دے منہ تے نہیں کرنی ہے او دیاں تعریفاں او دے منہ تے نہیں کرنی ہے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے اے آداب حضور نے سکھائے نے صحابہ کرام آقا فرماتے ہیں دو بندے آپس دے اندر گلاں کردے ہون ہوری جیا انہاں دے وچ جا کے نہیں بیٹھنا بلکہ انہاں کولوں پوچھنا کہ میں بیٹھ سکنا کہ نہیں بیٹھ سکدا حدیث میرے محبوب پیغمبر دی ہے آقا فرماتے ہیں اپنے گھر دے اندر داخل ہون لگیا بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرنا ہے صحابی اندر میں پوچھیا محبوب پیغمبر روکے ہوئے میرے نبی فرماتے ہیں تیرے گھر دے اندر شیطان داخل نہیں ہوئے گا شیطان تیرے گھر دے اندر داخل نہیں ہوئے گا رات نو دروازہ بند کرنا ہے میرے محبوب پیغمبر نے صحابی نو دسیا آج جڑے رات میں لے آئے کتے بھونکتے نے یا کدے ہنگتے نے
حضور فرماتے ہیں تانوں پتہ ہے یہ کیوں انج کرتے ہیں؟ حضور کیوں کرتے ہیں؟ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے وہ چیزاں بندے نے جیڑیاں تسی نہیں بندے، یہ وہ چیزاں بندے نے جیڑیاں تسی نہیں بندے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے جدوں اے بولنا تساں پڑھنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اگر تساں پڑھنا اللہ فرماتے ہیں تسی انہاں تو بچ جاؤ گے، انہاں فتنیاں تو بچ جاؤ گے، انہاں تنگیاں تو بچ جاؤ گے، انہاں پریشانیاں تو بچ جاؤ گے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے برتن رکھنے میں گھر کے اندر تے انہاں تے کپڑا پا دینا ہے بسم اللہ پڑھ کے، ننگے برتن تے سیدھے بھی گھر کے اندر نہیں رکھنے ہیں، نہ ہی برتن ننگے رکھنے نے نہ ہی سیدھے رکھنے نے۔ حضور نے فرمایا ہے ایک جگہ تے کٹھیاں کر کے دھو کے برتن رکھنے نے، نہ ہی کہ اوہی رکھ دینے نے۔ حضور یہ کرن نال کی فائدہ ملے گا؟ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے شیطان انہاں بانڈیاں وچ ایہو جیاں چیزاں سٹ جاندا ہے کہ اگر او دے اندر تسی کوئی پانی یا کھانا کھا لو گے ایہو جی بیماری لگے گی جدا علاج کوئی نہیں ہوئے گا۔ حضور نے فرمایا ہے تسی آداب نال جڑے جاؤ گے کوئی تواڈے قریب نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پہ تسی سڑک پہ جا رہے ہو، سڑک پہ جا رہے ہو، اگر تسی اپنے پاس سے جاؤ گے تے نقصان نہیں ہوئے گا، اگر تسی سڑک کے دوسرے پاس سے جاؤ گے دوسرے پاس سے جاؤ گے تے تہاڈا ضرور نقصان ہوئے گا، کیونکہ آن والا نہیں ویکھے گا کوئی آ رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا آداب عزت و احترام کری جاؤ گے، اپنے پاسے سے ٹری جاؤ گے، اللہ تعالیٰ دیاں رحمتاں ہوندیاں جان گیاں۔ میرے محبوب پیغمبر نے اللہ کا قرآن ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں بل تکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نیکیاں تانوں دسنا تواڈے فائدے واسطے، میں گناہاں تو تانوں روکنا تواڈے فائدے واسطے، تاکہ تواڈا نقصان نہ ہوئے، اے نہ ہوئے جیندے جیندے تسی ایہو جگہ تے پہنچ جاؤ گے واپس آن جوگے نہ رہو، ایہو جے مقام تے پہنچ جاؤ گے واپس نہ آ سکو، ایہو جی بیماری لگے جی رب نے شفا نہ رکھی ہوئے، واولائک هم المفلحون۔ اللہ فرماتے ہیں تسی کامیاب ہو جاؤ گے اگر دنیا کے ادب و احترام کرو گے، دنیا کے اندر عزت کرو گے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اگر نہ کرو گے فلا تکونوا کالذین تفرقوا، جڑے بندے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، جنہاں نے اپنی مرضیاں کیتیاں نے، جنہاں نے اپنی گلاں سننا ہے، اپنا ہی ذہن سی ہے، یار میرے کول پیسے نے مینوں کنے پوچھنا ہے، یار میرے کول زمیناں نے مینوں کنے پوچھنا ہے، یار میرے کول دنیا داری ہے مینوں کنے پوچھنا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جدوں میں پوچھیا پھر کچھ نہیں رہا، نہ دولت رہیا نہ مال رہا، نہ گل کرن والی زبان رہی ہے، نہ سنن والے بندے رہے، نہ نیڑے بیٹھ والی برادری رہی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس واسطے ہے اگر ادب نال جڑو گے بے ادب بندہ کدے کامیاب نہیں ہوئے
بے ادب بندہ کبھی کامیاب نہیں ہویا ہے. حدیث میرے محبوب پیغمبر دیے صحابی آندا ہے حضور میں بڑا پریشان ہے. آج جڑی میری گوانڈ نے نمازاں بڑیاں پڑھتی ہے, تہجد بھی پڑھتی ہے, روزے بڑے رکھ دیے, صدقہ اللہ دے راستے کے اندر بڑا کرتی ہے. میرے محبوب پیغمبر متصل لگا ہے وہ دین زبان بڑی سخت ہے. میرے محبوب پیغمبر زبان بڑی سخت ہے, بولتی بڑا سخت ہے, گالاں بڑیاں میں بڑا تنگا اس گوانڈن کو میں. حضور فرماتے ہیں اللہ تعالی انہوں جہنم دے اندر داخل کرے گا. جنت بھی ہوتی جہنم بھی ہوتی ہے, دنیا بھی ہوتی جہان بھی ہوتا ہے. وہ تہجداں پڑھنے والی ہے, نمازاں تے صدقے دینے والی ہے. حضور مانتا ہے حضور میں بڑا تنگا. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا تیری اس تنگی کی وجہ تو اللہ تعالی اس عورت نو جہنم دے اندر داخل کرے گا. بے ادباں مقصود نہ حاصل نہ درگاہ دوئی جدے کل احترام نہیں ہوتے کل کچھ بھی نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ آئے. اگر رب دے گھر دا احترام نہیں کرو گے کچھ حاصل نہیں کرو گے. اگر کسی بندے دا احترام نہیں کرو گے کچھ حاصل نہیں کرو گے. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے اگر احترام کرو گے کسی نال عزت نال سلام لے لو گے بغیر مطلب تو. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا او دی کیتی ہوئی دعا سیدھی آسمان میں جائے گی بغیر مطلب تو. سلام کسے نہ لو گے بغیر مطلب تم, کسے نو پانی پیاؤ گے بغیر مطلب تم, کھانا کھواؤ گے بغیر مطلب تم, صرف رب دی ذات ہے. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے اللہ تعالی بغیر مطلب دے نیکیاں نو پسند کرتا ہے. اس واسطے میرے بھائیو آداب ضروری ہے, آداب ضروری ہے. حضور ایک دن بیٹھے سن, صحابہ کرام بھی بیٹھے سن, حضرت عمر فاروق بھی بیٹھے سن. حضور کول بیٹھے نے, صحابہ کرام گلاں کرتے پئے نے. گلاں کرتے کرتے گل اونچی ہو گئی, تھوڑی جی زبان اونچی ہو گئی ہے, یعنی گلاں کرتے کرتے اونچی اونچی بولنے لگ پئے جویں عام ہنسی ہے. گھراں دے اندر بیٹھے ہیں گلاں کرتے کرتے اونچی اونچی بولنے لگ پئے. آسمان تو قرآن آیا, رب العالمین نے فرمایا او میرے محبوب پیغمبر گل گل دی نہیں ہے, گل ادب دی ہے. آواز اونچی ہوئی ہے, تھوڑی سی گل اونچی ہو گئی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم. اللہ پاک فرماندے نے تہجد پڑھن والے وچ سن, نبی دے سجڑ وچ سن. اللہ پاک فرماندے نے آواز اونچی ہوئی ہے, اس اونچی آواز ہون دی وجہ تو اللہ تعالی تواڈے پچھلی زندگی دے جننے نیک عمل نے سارے ختم کر دے گا. آواز اونچی ہوئی ہے. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا ہے ادب نال کچھ حاصل ہونا ہے, عزت نال رب کا ادب کرو گے کچھ مل جائے گا, ماں باپ کا ادب کرو گے دعا کرے گا,
ہے اور کسی بندے جائے تو احترام کرو گے کوئی تو آٹے واسطے دعا کرے گا نہ کرو گے او میرے بھائیو وقت سارے گزر جانے میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ بے ادبیاں نال کسے پچھلے اعمال بھی ضائع نہ ہو جائیں اس واسطے میرے بھائیو ادب و احترام دنیا واسطے نماز دا ادب والدین دا ادب نیکی دا ادب و احترام ہے مثال کے طور تے فقیر کو روٹی دینی ہے جے بوئے چو سٹ دے ہو بوئے چو روٹی باہر سٹ دے ہوا ہے فقیر کو روٹی دینی دروازے سے آیا ہے 4 قدم کھڑو بھی ہو دے سٹ دے ہوا ہے ہو سکتا ہے تو آٹی روٹی واپس